أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد انگن بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالی ہے جو کہ ہر قسم دے نفع اور نقصان دے مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ، نبی رحمت شفیع المذنبین، امام الکل، سید البشر، امام اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ سامعین حضرات، میں اس وقت تساں احباب دے سامنے مالک دے توفیق نال اس دی رحمت دے نال قرآن پاک دے آخری پارے دیاں جو آخری سورتاں نے انہاں دے وچوں ایک بڑی ہی مختصر ترین اور مشہور و معروف سورہ مبارکہ دی تلاوت کی تھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو کہ تقریباً ہر کلمہ گوہ نو زبانی یاد ہے، سکولاں دے اندر پڑھنے والے، کالجاں دے اندر پڑھنے والے، مدارس کے اندر پڑھنے والے، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، تقریباً سب نو اس سورہ مبارکہ زبانی یاد ہے۔ اگرچہ الفاظ دے مجموعے کے لحاظ نال اس سورہ مبارکہ نہایت مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے لحاظ نال، مضامین کے لحاظ نال اس سورہ مبارکہ انتہائی جامع ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ مقدسہ کے اندر اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا،
اپنی الوہیت و ربوبیت کا تذکرہ فرمایا، عقیدہ توحید دے اس بات واسطے اور شرکیہ عقیدے دے رد واسطے یہ سورہ مبارکہ ایک بہترین اور عمدہ ترین سورہ مبارکہ ہے۔ عقیدہ توحید جو کہ اسلام دی اساس یعنی بنیاد ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا فانی کے تشریف لے آئے، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت دے اندر اپنی اپنی قوم دے سامنے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اسی ہی عبادت کرنی ہے اور اس کو علاوہ کوئی عبادت دے لائق ہو سکتا ہرگز نہیں۔ سیدنا آدم تو لے کے آخری نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، سب نے اپنے اپنے وقت دے اندر اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، اور لوگوں سب تو آخر اللہ پاک نے تمام خوبیاں کا مجموعہ بنا کے اپنے پیارے آخری نبی نو مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو بعد جو تبلیغ دا آغاز ہے، آغاز بھی عقیدہ توحید تو ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا جو اختتام ہے، اختتام بھی عقیدہ توحید تو ہے۔ میں اپنے کولوں بات پیش نہیں کر رہا، اس بات نو سارے جانتے نے کہ اعلان نبوت تو بعد 40 سالہ طویل عرصہ گزرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف گئے، اور صفا پہاڑی تے چڑھ کے جو پہلا اعلان فرمایا ہے وہ اعلان کی سی قولوا لا الہ الا اللہ، کہ دنیا دے اندر رہنے والوں اس حقیقت کا اظہار کر دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی الہ ہو سکتا، کوئی معبود ہو سکتا، کوئی بگڑیاں بنانے والا ہو سکتا، کوئی نفع اور نقصان دا مالک ہو سکتا۔ معلوم کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو تبلیغ ہے، جو وعظ ہے، امام کائنات دا جو پیغام ہے، اس کا آغاز بھی عقیدہ توحید تو ہے، اور لوگوں پیغمبر دی زندگی دا اختتام ہونا چاہ رہے ہیں۔ زندگی دے آخری لمحات میں سیدہ طیبہ ام المومنین ساڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، بخار دی شدت دے نال نبی رحمت اپنے چہرہ اقدس تو بار بار چادر پیچھے کر رہے نے، اور نال اپنی زبان تو کی کہہ رہے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس زندگی دے آخری لمحات نے سونے محبوب نبی اپنے اللہ کی طرف سفر کرنے والے نے دنیا نو چھوڑ کے اپنے مالک کی مہمانی نو قبول کرنے والے نے، اور جناب علی زندگی دے آخری لمحات دے اندر نبی رحمت بار بار اپنی زبان تو کہہ رہے نے، چہرہ اقدس تو بخار دی شدت دے نال چادر پیچھے کر دینے، اور کی فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ دی لعنت ہوئے ان یہودیاں دے، رب دی لعنت ہوئے ان عیسائیاں تے جنہاں نے کی کیتا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ ایک روایت دے اندر ان الفاظ دے اندر اضافہ بھی ہے انبیائہم و صالحیہم،
کہ جنہ لوگوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام نیک لوگ بزرگان دین اولیاء اکرام انہاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنایا، نبی پاک نے فرمایا یقیناً او لوگ لعنت دے مستحق نے۔ تو معلوم کی ہویا بیست تو بعد ابتدا ہے عقیدہ توحید تو، اور لوگ کاموں کی دباسیوں ارد گرد تو آنے والوں کتاب و سنت دے نال پیار اور محبت رکھنے والوں، جے کر میرے محبوب نبی دی زندگی دا اختتام ہے، اختتام بھی عقیدہ توحید تو ہے، اس بات کا اظہار کیتا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید نجات والا عقیدہ ہے، اور شرکیہ عقیدے تو میرے محبوب نبی نفرت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ ہن آؤ ذرا توجہ کرتے جانا، ابتدا کے اندر جس سورہ اخلاص کی میں تلاوت کی تھی، اس سورہ اخلاص سے نزول کا پس منظر کیا ہے کہ میرے محبوب نبی مکے دیا گلیاں بازاراں دے اندر، چوکاں چرسیاں دے اندر، منڈیاں دے اندر جا کے، محلیاں دے اندر، قریب قریب بستیاں دے اندر جا کے محبوب کائنات اس عقیدے نو اجاگر کر رہے ہیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہرگز نہیں۔ ہن آؤ ذرا توجہ کرتے جانا، یہ عقیدہ بیان کرن دے نال جدو نبی پاک نے ایک اللہ دی توحید دا اثبات پیش کیتا، یعنی اس نو ثابت کرنا چاہیا، اور معبودان باطلہ جو جھوٹے بنائے ہوئے انہاں دے رب سن، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا علل اعلان برملا طور تے اظہار برملا طور تے رد کیتا، مسمت پیش کی تھی۔ انہاں لوگاں نے آکھیا کہ بات بڑی عجیب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب دی توحید نو بیان کر رہے ہیں، ذرا اس اپنے مالک دا نسب نامہ تے بیان کر، او دی ذات دا تعارف تے کروا، اس مالک دیاں صفات دا تعارف تے کروا۔ کہ کدوں دیاں باتاں نے جدوں میرے محبوب کائنات علل اعلان بغیر کسی ہچکچاہٹ تو اور بغیر کسی قسم کی مسلط پسندی تو سونے محبوب نبی اس بات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ اگر سچا عقیدہ ہے، اگر ملت ابراہیمی ہے، اگر نجات والا عقیدہ ہے، اگر کامیابی والا عقیدہ ہے، تو صرف اور صرف وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بغیر کسی بندے کی نجات ممکن ہو سکتی؟ بولو، اس کے بغیر نجات ممکن ہو سکتی؟ ہن آؤ ذرا غور فرمانا، نبی پاک نے اس بات کا اعلان کس انداز دے نال فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو تلقین کس انداز دے نال فرمائی ہے، ذرا توجہ کر دے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ انہاں لوگاں دے سامنے اعلان کر کے کہہ دے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر دے، قل ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کر کے کہہ دیجئے ایو شیء اکبر شہادہ، اور کیڑی چیز ہے جڑی جناب علی اللہ دی توحید دے اوپر گواہ ہو چکی ہے، اور کیڑیاں نشانیاں نے، کیڑے دلائل نے، اور جڑے رب دی توحید دی گواہی پیش کرتے جا رہے ہیں، ذرا باتاں توجہ دے نال سنتے جانا اور دل لگا کے رب دی توحید دے بارے سنتے جانا۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال میں چند منٹاں دے اندر رب دا قرآن پیش کرنا چاہنا وا، اور لوگوں او مسئلہ بیان
کرنا چاہنا وا جہاں مسئلہ جناب علی تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان کیتا میں سیدنا نوح تو لے کے آخری نبی تک اور سارے نبیاں نے یہ ہوئی عقیدہ پیش کیتا وے یہ ہوئی مسئلہ بیان کیتا میں آؤ نظر غور کرتے جانا اللہ پاک نے کی فرمایا وے سونے حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے وہ کیڑی چیز ہے کیڑے دلائل نے جو اللہ کی توحید کے گواہ بن چکے نے اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے رب دا قرآن ہے اور سورہ انعام میں جناب علی 7واں پارہ میں اللہ پاک نے فرمایا ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم اے میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کر کے کہہ دیجئے اللہ دی ذات بذات خود گواہ بن چکی ہے کہ اللہ اکیلا وے او دا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اللہ دیاں قدرتاں گواہی دیندیاں جا رہی نے رب دی مخلوق جناب علی گواہی پیش کرتی جا رہی ہے اس رب دیاں طاقتاں گواہی دیندیاں جا رہی نے اس رب دا علم گواہی دیندا جا رہا وے اللہ شہید بینی و بینکم اللہ میرے تے تواڈے درمیان گواہ بن چکے ہیں کس بات کی گواہی ہو رہی ہے کہ انما هو الہ واحد یقیناً وہ اللہ ایک ہے او دا کوئی ثانی نہیں او دے اختیارات دے اندر جناب علی او دا کوئی پائیوال نہیں او دا کوئی شریک نہیں بلکہ وحدہ لا شریک ہے اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیبہ انہاں دے سامنے علل اعلان اس بات دا اظہار کر دے انکم لتشهدون ان مع اللہ الہۃ اخری تسی تے اس بات دی گواہیاں دیندے ہو کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے تسی کہہ رہے ہو جناب علی لات بھی معبود ہو سکتا ہے منات بھی معبود ہو سکتا ہے الیاذ باللہ مٹی دیاں ڈیریاں تے خانقاہاں بھی معبود ہو سکدیاں نے اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے قل لا اشہد قل لا اشہد مکے دے اندر رہنے والے ہو میں اس بات کی قطن گواہی نہیں جے دیندا بلکہ میرا عقیدہ کیے انما هو الہ واحد میرا عقیدہ کیا ہے کہ یقیناً معبود حقیقی ایک اللہ اکیلا میں اور میں کس بات کا اظہار کرتا جا رہا ہوں وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں تے جناب علی تواڈے شرک تو بالکل برات کا اظہار کرتا جا رہا ہوں اور مکے والے میں مشرک نہیں جو بلکہ میں تے ابراہیمی بن کے آیا ہوں اور اسی اسنا دے اندر مشرکین مکہ نے امام کائنات دے کولوں سوالات کیتے اور ان سوالات دے وچوں یہ بھی سوال سی مستدرک للحاکم دی روایت ہے نبی پاک دے کولوں پوچھدے نے ان سب لنا ربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رب دا نسب نامہ بیان کیجئے ذرا اپنے رب دی ذات دا تعارف کروائیے نا اللہ کیسا وے ہر شخصیت دے ماپے ہویا کرتے نے ہر شخصیت دی اولاد ہویا کرتی ہے او دا خاندان ہوندا ہے او دا قبیلہ ہوندا ہے او دے جناب علی تنظیمی افراد ہویا کرتے نے او اللہ دی ذات کیسی ذات ہے ذرا او دا تعارف کروائیے انہوں نے جناب علی سوال کیتا اللہ پاک نے آسمان تو جبریل امین نو بھیج کے سوایا کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذرا غور کرتے جانا ہے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مشرکین دے سوال دے جواب دے اندر انہوں نے سوال کی کیتا ان سب لنا ربکا اے محمد صلی اللہ یا پیار تے محبت دے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دا نسب نامہ بیان کیجئے اللہ پاک نے اپنی حقیقت نو کس انداز دے نال بیان فرمایا ہے اپنی صفات نو کس انداز دے نال اجاگر فرمایا ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہتے هو اللہ احد اے میرے محبوبہ کہتے او اللہ اکیلا ہی ہے سارے بولو اللہ اکیلا ہی ہے معبود اکیلا ہی ہے اور ساتھ دے لحاظ نال بھی
اکیلا میں، صفات دے لحاظ نال بھی اکیلا میں. اے احد دا لفظ واحد دا لفظ ہے. اے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات تے جناب علی بیان ہو رہا ہے. ذرا توجہ کرتے جانا ہے. احد دا لفظ رب دے قرآن دے اندر جتنے بھی استعمال ہویا میں اللہ دی ذات باری تعالیٰ دے بارے استعمال ہویا میں. اور کبھی اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر کی فرمایا؟ ذرا توجہ کرتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا گوڑے چھڑ دیو اکھیاں اگیڑ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو. اللہ پاک شب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. خطبہ جمعہ دا وقت بالکل مختصر ہوندا وے، اس واسطے سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو، وقت ضائع نہ کریا کرو. آؤ ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہا. اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے هو اللہ احد. اللہ کے لیے اودا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اودا کوئی جناب علی ثانی نہیں ہو سکتا. اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اس عقیدے نو کس انداز دے نال بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں تہاڈا الہ ایک ہی ہے، اوہی رحمان ہے، اوہی رحیم ہے. او دے سوا کوئی تہاڈا معبود نہیں ہو سکتا. قوم ضمیر جناب علی جمع دی ضمیر ہے. اے دے اندر اعلی بھی شامل نے، اے دے اندر ادنا بھی شامل نے. بڑی معذرت دے نال گزارش ہے، اے دے اندر انبیاء بھی شامل نے، اے دے اندر اولیاء بھی شامل نے. اے دے اندر جناب علی لاہور والے بابا جی بھی شامل نے. اے دے اندر ذرا غور کرتے جانا. اور کائنات دے لوگوں اجمیر دیاں شخصیات بھی شامل نے. اے دے اندر پیر عبد القادر جیلانی بھی شامل نے. اے دے اندر نظام الدین اولیاء بھی شامل نے. اللہ پاک نے فرمایا وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تہاڈا الہ ایک ہی ہے، تہاڈا معبود ایک ہی ہے. اور نظر آگے چلتے جانا بڑی محبت دے نال ہے. ایک سورہ بقرہ وے نا، اور سورہ نحل دے اندر 14ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ایتھے انداز بڑا پیارا میں، اور ایتھے انداز بڑا نرالا وے. رب دے قرآن نال پیار کرو، اللہ دے قرآن نال دل لگان دی کوشش کرو. اللہ پاک نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں، قیامت تک پیدا ہونے والوں، وقال اللہ آخیا تواڈے رب نے، اللہ اللہ فرمایا اللہ دی ذات باری تعالیٰ نے. ایتھے جناب علی لفظ قال دا فاعل اللہ دی ذات بتاتے خود ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں کدی الہ دو ہو سکتے، اور الہ جناب علی ایک تو زیادہ دو نہیں جو ہو سکتے. ذرا غور کرتے جانا ہے. ایتھے تے گلی گلی دا الہ وکھرا ہے نا، محلیاں دا الہ وکھرا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ. ایک گھر دا الہ وکھرا ہے، بلکہ گھر دے اندر رہنے والے ہر فرد دا الہ وکھرا وے. آؤ نظر آپ باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین. اور کائنات دے لوگوں الہ دو نہیں جو ہو سکتے بلکہ الہ اکیلا ہی ہے. انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد. یقیناً تہاڈا الہ اکیلا ہی ہے، تہاڈا معبود اکیلا ہی ہے. اور آؤ نظر غور کرتے جانا تیسرے مقام دے اللہ پاک نے سورہ صافات دے ابتدا دے اندر اللہ پاک نے 23ویں پارے دے اندر قسماں اٹھا کے اپنے توحید نو بیان کیتا ہے. عقیدہ توحید نو اجاگر کرنا چاہیا. ذرا غور کرتے جانا. اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا فالشاجرات شجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا بابوبا مینو قسم ہے ان ملائکہ دی جماعت دی قسم ہے، اور جڑے ملائکہ سب در سب اپنے رب دی عبادت دے اندر مشغول
رسول نے اللہ پاک نے فرمایا فالزاجرات زجرا، اے میرے سونیا محبوبہ مینوں ان ملائکہ دی قسم ہے جڑے ملائکہ بادلاں نو ہانکدے جا رہے نے، بادلاں نو ڈھانڈتے جا رہے نے، اللہ پاک نے فرمایا فالتالیات ذکرا، اے میرے سونیا محبوبہ مینوں ان ملائکہ دی قسم ہے اور جڑے ملائکہ اپنے رب نو یاد کرتے جا رہے نے، اللہ دا ذکر کرتے جا رہے نے، اللہ نو یاد کرتے جا رہے نے، یا اللہ قسماں اٹھا کے کی بیان کرنا چاہتے ہو؟ اور غور سے کر، رب تو بیگانہ بن کے رہنے والے آ، عقیدہ توحید دی مخالفت کرنے والے آ اور شرکیہ عقیدے کا انتخاب کرنے والے آ، ذرا اس رب دے پیار تے غور کر، اور رب الناس رب العالمین اور سارے جہانہ کا پالنے والا، لیکن اللہ پاک نے قسماں اٹھا کے اس عقیدے نو بیان کیتا میں، اللہ پاک نے فرمایا ان الہکم لواحد، اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تہاڈا الہ ایک ہی ہے، سارے بولو تہاڈا الہ اور تہاڈا معبود ایک ہی ہے، او دے سوا تہاڈا کوئی الہ ہو سکدا؟ اے آہت تے پیرا دیندا جا ہے جی، اس عقیدہ توحید تے پیرا دیندا جا اور دل لگا لا اے دے نال، رب دے نال پیار کردا جا، جدوں تیرا تعلق عقیدہ توحید دے نال مضبوط ہو جائے گا یقیناً تیرا تعلق پھر تیرے رب دے نال مضبوط ہو جائے گا، جدوں توحید دے نال پیار پہ جائے گا وہ پیدا کرنے والے دے نال پیار پہ جائے گا، اور جدوں توحید دے نال محبت ہو جائے گی اس پیدا کرنے والے دے نال محبت ہو جائے گی۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، اس نعرے دے اندر لذت ہی بڑی ہے، اس آہت دے اندر پیار ہی بڑا ہے، اللہ دی ذات باری تعالیٰ دی توحید دے اندر جناب علی اور چاشنی بڑی ہے، لذت بڑی ہے، اور جڑا بندہ یہ تو معذور ہو جاتا ہے نا یقیناً پھر وہ دل نو سکون مل جاتا ہے، ہاں جی بیرانیاں دور ہو جاندیاں نے اور دل شراب ہو جایا کرتے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، عقیدہ توحید دی قدر پوچھنی ہے نا تے جا پرانے لوگوں دی تاریخ پڑھ کے دیکھ، عقیدہ توحید دی قدر پوچھنی ہے، اصحاب کہف دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ، عقیدہ توحید دی قدر پوچھنی ہے، اور سیدہ اما آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی جناب علی سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھ، اور عقیدہ توحید دی قدر پوچھنی ہے، مکے دیاں گلیاں دے اندر مار کھان والا سیدنا بلال حبشی، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو کرو تھوڑی جی ہمت، رضی اللہ تعالی عنہ دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ کون بلال ہے، گلیاں بازاراں دے اندر ایک کوئی نعرہ مار رہے نے اللہ احد اللہ احد، اے دا معنی کی ہے اللہ اکیلا ہی ہے، سارے بولو اے دا معنی کی ہے، اے دا مطلب کی ہے، تہاڈی زبان تو میں بار بار تد نکلوا رہا ہاں، اے دا اے نہیں مطلب کہ معاذ اللہ تہاڈا عقیدہ نہیں یا تہاڈے عقیدے دے اندر نرمی ہے، اے دا مطلب کی ہے، اتنے ماشاءاللہ نرمی کوئی نہیں رہندی، آؤ ذرا غور کرتے جانا، اے دا مطلب کیا ہے، تاکہ رب دی توحید دا اقرار ہو جائے، اور باوضو بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو آلسی تے انکساری دے نال بیٹھے ہو، اس ذات باری تعالیٰ نو ترس آ جائے کہ مسجد تو نکل دے جاؤ تے زندگی دے سارے گناہ معاف ہوندے جان۔ اس واسطے میں بار بار اس بات کا اقرار کرتا جا رہا ہوں تو تہاڈے کول اظہار کروانا جا رہا ہاں، رب دی توحید دے نال پیار کرو، ذرا غور کرتے جانا ہے، میں سڑکے جاواں سیدنا بلال حبشی مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر اور چوکاں چوسیاں دے اندر جناب علی نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں اللہ احد اللہ احد، اللہ اکیلا ہی ہے، سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ مکے دے چودھریاں نے بڑا ڈانڈا ماریا، بڑے ڈانڈے طریقے دے نال شیطان دیاں کوششاں کیتیاں اور تکلیفاں دی انتہا کر دیتی ہے، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ علامہ ابن عزیر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الغابہ دے اندر لکھتے ہیں حضرت بلال حبشی نو کمر دے بل لٹا لیا جاندا ہے اور جناب علی کمر مبارک تے پتھر دی وزنی چکی رکھ دیتی جاندی ہے اور دہکتے کولیاں تے لٹایا جاندا ہے، تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا ہے اور جناب علی امیہ جیسے گندے مشرک ہے، ابو جہل جیسے ذلیل ترین مشرک ہے، حضرت بلال دے پاکیزہ جسم دے اپنے گندے قدم رکھ دینے اور اپنی زباناں تو کی کہندے نے بلال اے نعرہ مارنا چھوڑ دینا، عقیدہ توحید دا اظہار کرنا چھوڑ دینا، اور ساریاں تکلیفاں دے باوجود بلال کی کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اور تہاڈیاں ماراں میرا کچھ نہیں دے بگاڑ سکدیاں۔ اور تبھی غور کریاں کرنا مکے دے جڑے آوارا آواز لڑکے نے انہاں نے سیدنا بلال دے گلے مبارک دے اندر جناب علی رسی پائی ہے اور گلیاں دے اندر گھسیٹ دے جا رہے ہیں، حضرت بلال نو کلمے تو منحرف کردیاں
کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی بلال گج وج کے کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد. اور چلدے ایک دن سیدنا صدیق اکبر دا گزر ہویا کہنے لگے بلال تینوں مار پیندی ہے ویکھیا نہیں جاندا دل دے نرم سن بلال تینوں مار پیندی ہے ویکھیا نہیں جاندا چل کوئی گل نہیں چار دن نعرہ آستہ آواز نال بلند کر لیا کرنا اللہ پاک مینوں توفیق دے گا میں اپنا مال خرچ کر کے تینوں آزاد کروا لواں گا امیہ دی غلامی دے وچوں. اب بلال کی کہنے لگے کاموں کی دے رہن والے اے جڑے بلال دے الفاظ نے جناب علی آپ زر نہ لکھن دے قابل نے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے. اور سیدنا بلال کی کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق جی تسی بزرگ ہو سارے صحابہ دے وچوں تہاڈی بات ٹھیک ہے تہاڈی ہمدردی دا اظہار اپنی جگہ بجا ہے لیکن کی کراں میری زبان دے وچوں اونچی آواز نکل چکی ہے کہ اللہ کلا ہی ہے معبود کلا ہی ہے اور داتا اکیلا ہی ہے حاجت روا تے مشکل کشا اکیلا ہی ہے اولاداں دینے والا اکیلا ہی ہے اور رنج بخش تے گنج بخش اکیلا ہی ہے. اے اللہ احد دا نعرہ جڑا اونچی آواز دے نال میں لگا چکیا ہاں بلال دی زندگی تے جا سکتی ہے پر نعرہ ہولی ماریا جا سکتا اللہ اللہ زندگی دا خاتمہ ہو سکتا ہے پر نعرے دے اندر پستی آ سکتی اینو کہندے نے استقامت اور اینو کہندے نے عقیدہ توحید دے نال پیار ہے. اور جناب علی مشرکین مکہ اپنا زور ازما رہے نے اور سیدنا بلال اپنے رب دے نال اپنا پیار ازما رہے نے اور انداز کیسا چلتا جا رہا ہے مینوں یاد آ گیا مولانا شمشام سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ عجیب انداز دے نال اظہار محبت فرمایا وے بات سامنے دل کرتا ذرا پڑھ کے اگے گزرا انہوں نے جناب علی موتیاں دی لڑی پروئی ذرا غور کرتے جانا اب بلال دا عقیدہ توحید دے نال پیار کرنا اور مشرکین مکہ دا ظلم کرنا اور بلال دا پھر جناب علی استقامت دکھانا کہندے کی نے اور کہندا انیاں دے نو اے مول لے آیا میں کہندا انیاں دے نو اے مول لے آیا میں اب بیٹھے بٹھائے نگمے نو اور اناج کھوایا میں ہو گیا مواخد اج اور اے پتہ ہی پایا میں حضرت بلال اگوں اور آہدی پکار دا نام محمد والا ذرا گونج پا جائے درود پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرتے جانا کہندے کی نے نام محمد والا اے کالج ٹھار دا نام محمد والا. اور سیدنا بلال کی کہندے نے ذرا انہاں باتاں تے غور کرتے جانا کہندے کی نے مولانا شمشام نے مفہوم بیان کیتا وے کہندے کی نے پوج بت ساری اے عمر لگا لئی جدوں توحید مل جائے نا اللہ جانتا ہے زندگی نوی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کل ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی کہن لگے میں تواڈے والد صاحب دا جمعہ سن کے اہل حدیث ہویا سا تے جدوں میں اہل حدیث ہویا مشرکوں تبدیل ہویا تے مینوں انج لگدا پیا سی میں اج ہی مسلمان ہویا انج محسوس ہوندا سی جویں مینوں نوی زندگی مل گئی ہے. ذرا غور کرتے جانا اور مولانا شمشام حضرت بلال دے تخیلات کے انداز دے نال بیان کرتے جا رہے نے اور کہندے کی نے پوج بت ساری اے عمر نگا لئی پوج بت ساری اے عمر لگا لئی رب تو بیگانے ہو گئے اے عمر گوا لئی
شکر خدا دا دولت اج وحدت دی پا لئی ہو گیا بلال دل فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخر پہ جا کے مولانا بات کی کرتے نے دل مولے آوے اور کہندے کی نے بس کر سمسام نہ کر لمبی کہانی ہوئے بس کر سمسام نہ کر لمبی کہانی ہوئے بانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہوئے اور بانگ بلال کس نے اور جان کوہانی ہوئے اور ساڈا نہیں ایمان اور اس معیار دا نام محمد والا صلی اللہ. سب پیار تے محبت دے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات دور نہ نکل جائے. میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں. بلال حبشی نے ایک نعرہ بلند کیتا اللہ احد. سارے بولو کی نعرہ بلند کیتا اللہ احد. یقیناً اللہ اکیلا ہی ہے, او دے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہرگز معبود نہیں ہو سکتا. سناؤ ذرا غور کرتے جانا ہے. اور اس بات کا اظہار اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے هو اللہ احد. او اللہ کے لیے او دے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اور اس بعد اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ الصمد. میرے سونیا محبوبہ یہ تیرے کو سوال کرتے جا رہے ہیں اللہ دی ذات کے بارے سوال کرتے جا رہے ہیں اور تیرے مالک دیاں صفات کے بارے سوال کرتے جا رہے ہیں. میری سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اللہ الصمد. او اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. اللہ او اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. سمد جنوں کیا جاتا ہے زیادہ مفہوم تے معنی کی بیان کرنے نے محدث زمان سیدنا ابو ہریرہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی. ایک کون سے صحابی نے نبی پاک دیاں احادیث کثرت دے نال یاد کرنے والے اور لوگ میرے نبی دی چوکٹ تے بیٹھے رہندے. بھوک دی شدت دے نال بے ہوشی تاری ہو جاندی. لوگ گلیاں دے وچوں گزرنے والے تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو لوگ گلیاں دے وچوں گزرنے والے جناب علی پیراں دے نال حضرت ابو ہریرہ نو مسل کے گزر جاندے. سمجھدے شاید کوئی معاذ اللہ دیوانہ لیٹیا ہویا ہے. انہیں مجھے بتا اے پیغمبر دی حدیث دا راوی لیٹیا ہویا وے. اور سب تو زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ نے. سب تو زیادہ احادیث نو بیان کرنے والے کون نے؟ مردوں دے وچوں سیدنا ابو ہریرہ نے اور بیویاں دے وچوں سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا نے. آؤ ذرا غور کرتے جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بیان کرتے نے سمجھ کنوں کیا جاندا ہے اور ساری مخلوق جناب علی جنے درد دی محتاج ہوے پر انہوں کسے دے درد دی محتاجگی نہ ہوے انہوں سمجھ کیا جاندا ہے. اے ذات کیڑی ہے بولو ہاں جنہوں کسی دے درد دی محتاجگی نہیں. جنہوں کسی دے درد دی محتاجگی اللہ بھی محتاج ہے ادنا بھی محتاج ہے. انبیاء علیہ السلام بھی محتاج رہے نے. کھانے کھاندے رہے پانی پیندے رہے مشروبات استعمال کرتے رہے. اللہ پاک دے عطا کردہ رزق دو جناب علی مستفید ہوندے رہے. سارے انبیاء بھی محتاج اللہ بھی محتاج ادنا بھی محتاج. کیڑی ذات ہے جڑی محتاج نہیں ہو سکتی؟ ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ وے. اور یہ وجہ ہے اللہ پاک نے اپنے بارے فرمایا ذرا غور کرتے جانا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد. میرے سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اللہ اپنا بے نیاز ہے. جناب علی کسی دی محتاجگی نہیں. رب نو کسی دے درد دی محتاجگی نہیں. اللہ پاک نو کسی دے درد دی آس تے امید نہیں. اور یہ وجہ اللہ پاک نے اپنے قانون تے ضابطے دا اعلان فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں سارے محتاج ہو، ایک اللہ دے در دے محتاج ہو، اور اللہ اکیلا غنی ہے۔ ہونا نظر غور کرتے جانا، او غنی کیسا وے جناب علی، اور گنا کرتا جاوے ساری مخلوق نو کھلاندا جاوے اور ساری مخلوق نو پلاندا جاوے، لیکن لوگ او دے خزانیاں دے اندر کوئی کمی نہیں جے کدی واقع ہوندی ہے۔ بڑے تو بڑا چودھری کیوں نہ ہوئے، بڑے تو بڑا جناب علی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہوئے، 2 4 5 6 دفعہ کسی دا تعاون کرے گا، آخر انہوں معذرت کرنی پڑے گی، آخر جناب علی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ پر میں قربان جاواں اللہ دی ذات باری تعالیٰ دے، وہ ذات کیسی ہے، دل کرتا کوئی دنے منگے، دل کرتا ہے کوئی شام نو منگے، دل کرتا ہے کوئی دوپہر نو منگے، دل کرتا ہے رات دے اندھیریاں دے اندر سوال کرے، جے کسی دا دل کرتا ہے رات دے پچھلے پیر بھی سوال کرے، رب دے ولوں کدی جواب ہوندا؟ بولو اللہ پاک دی طرفوں کدی جواب ہوندا؟ ہن ادھر بات دل لگا کے سنتے جانا ہے۔ اللہ کی ذات باری تعالیٰ اور معبودان باطلہ دا فرق کی اللہ پاک نے بیان کیتا وے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر سورہ فاطر تے 22ویں پارے دے اندر فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں اور جڑے لوگ ایک اللہ کا دروازہ چھوڑ کے 11 کے دروازے تے جا کے دستک دیندے نے، اپنی زمین نے ہاتھ جھکاندے نے، اللہ پاک نے فرمایا فرق کی ہے انہاں دی حیثیت کی ہے، او جڑے معبوداں نے باطلاں نے انہاں دی جناب علی حقیقت کے آگے ایک کھجور ہوندی ہے، کھجور دے اندر گڈلی ہویا کردی ہے، اور جڑی گڈلی ہے او دے اوپر ایک باریک جہا نرم جہا چھلکا ہویا کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے کملے نے جنہاں نو معبود بنائی پھردے نے، اللہ دے مقابلے تے اس چھلکے دے بھی مالک ہو سکدے، بولو رب دے مقابلے تے اس چھلکے دے مالک بھی ہو سکدے۔ ہن ادھر غور کرتے جانا، میں اپنے اللہ دا تعارف کرواواں، رب دی ذات دا تعارف کرواواں، اللہ دی صفات دا تعارف کرواواں، اور لوگ رب دے خزانیاں دا تعارف کرواواں، اللہ دی ملکیت دا تعارف کرواواں، تاکہ الصمد دا معنی واضح ہو جائے، پتہ چل جائے اللہ الصمد ہے۔ ان ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا، اللہ پاک نے اپنے بارے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگ آسمان دا بھی اللہ کلا ہی مالک ہے، زمین دا بھی اللہ کلا ہی مالک ہے، آسمان سے زمین کے درمیان جو کچھ خلا دے اندر ہے او دا بھی اللہ اکیلا ہی مالک ہے، اور زمین دیاں تہواں دے اندر جو کچھ موجود ہے او دا بھی اللہ، گج کے بولو او دا بھی اللہ اکیلا ہی مالک ہے۔ دیوانہ میں نا ہاں جی اپنی زبان تو جناب علی اللہ سے پاک کلمات ادا کرتا ہے کہ فلانی زمین فلانے بزرگ دی ہے، فلانی زمین فلانے بزرگ دی نگری ہے، لاہور دی سرزمین معاذ اللہ علیہ باللہ بابے علی حجویری دی نگری ہے، اور جناب علی ملتان دی زمین فلانے بزرگ دی نگری ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، اس ظلم نہ کریا کرو، رب دی ذات کے بارے جناب علی مشرکانہ عقیدہ اپنا کے عقیدہ توحید دی سفید چادر نو داغدار نہ کریا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا بللہ میراث السماوات والارض، الگ زمین دا کوئی ٹکڑا ہوئے، آسمان دا کوئی حصہ ہوئے، اے سب دا مالک کون ہے؟ سب دا مالک کون ہے؟ اے بات بالکل غلط ہے، فلانی فلانی دی نگری ہے۔ میں قربان جاواں اے ہوئی اہل حدیث بیان کرتا جا رہا میں، اور ساریاں نگریاں کدیاں نے گج کے بولنا کاموں کی دے رہن والے، اور ساریاں نگریاں کدیاں نے ایک کاموں کی تے دو شیخو پورا تے 2 شہر ایسے نے دیواراں سانجیاں نے، اللہ دے فضل دے نال تے دوواں دے اندر سستی کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، اس واسطے پریشان نہ ہویا جے، آؤ ذرا غور کرتے جانا، عقیدہ توحید دا پرچار کرنا ہے گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، چوکاں دے اندر، چوسیاں دے اندر۔ دوستو جدو ملنگ مشرکانہ عقیدے دا پرچار کردا چکدا نہیں، شرم نہیں محسوس کردا، ہچکچاہٹ نہیں محسوس کردا، تسی عقیدہ توحید بیان کرن لگے ہیں کیوں شرم محسوس کرو؟ آؤ ذرا غور کرتے جانا، اللہ پاک نے کی فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمیناں بھی اللہ دی میراث نے تے آسمان بھی، بولو
کدے نے ایک اللہ دے نے سارے کچھ جتنا بھی نظام چل رہا ہے ساریاں چیزاں دا مالک کون ہے؟ ہن ذرا اندازہ لگانا اللہ دی ملکیت سے کیا کہنے. صحیح حدیث قدسی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر ساری میری انسانیت مخلوق جمع ہو جاوے لو انکم او لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم فی صعید واحد, اللہ پاک نے فرمایا انسان بھی آ جان اور جناب علی جنات بھی آ جان, ایک چٹیل میدان دے اندر جمع ہو جان تے جننے مر گئے نے سارے زندہ ہو کے آ جان, قیامت تک جننے پیدا ہونے نے ساری جناب علی آ جان رب کو منگنا شروع کر دیں. اللہ کے کو سوال کرنے شروع کر دیں. میں اپنے کو بات نہیں کہ سنا رہا, صحیح مسلم کی روایت ذرا غور کرتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا چٹیل میدان دے اندر آ کے رب کو منگنا شروع کر دینا, اور جو دل کرتا ہے رب کو منگن, اس بات پہ غور کرنا, جو دل کرتا ہے رب کو منگن تے جس مقدار دے برابر چاہتے ہیں انہیں رب کو منگن. کوئی بندہ کہے کہ مینوں 2-4 من سونا چاہیے, سننے والا آکھے گا نا کملا ہے کیویں دیاں گلاں پیا کردا وے جی. ہر چیز دی مقدار اپنی اپنی ہوندی ہے نا. ہن مرچاں دی, چینی دی, سونے دی مقدار برابر ہو سکتی نہیں نہ ہو سکتی, ذرا غور کرتے جانا. سنن والا آکھے گا جناب علی کملا وے. اللہ نے فرمایا ہے یہ جڑیاں باتاں نے یہ خیالات مخلوق واسطے نے. خالق کون ہویا کرتا ہے, مالک کون ہویا کرتا ہے, رازق کون ہویا کرتا ہے, الہ تے معبود کون ہویا کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جنی شاید چاہتے نے اونی میرے کو منگتے جانا ہے, اور جس مقدار کے برابر چاہتے نے اور اسی مقدار کے برابر جناب علی میرے کو منگتے جانا ہے, اور سب دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے میرے خزانیاں دے اندر اور اینی بھی کمی باقی نہیں ہوندی. جی جناب علی ایک سوئی نو سمندر دے پانی دے اندر ڈبویا جاوے اور ڈبون تو بعد سوئی نو نکالیا جاوے اور جنہ او دے ناکے دے اندر پانی ٹھہر دے ساریاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے میرے خزانے دے اندر اینی بھی کمی نہیں ہوندی. اللہ دوستاں دے کولوں منگیا کرو, دے کولوں سوال کریا کر. اے کوئی وجہ رب دا قرآن دعائیاں پیا دیندا وے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد, اللہ پاک نے فرمایا اللہ بڑا بے نیاز ہے. اودیاں بے نیازیاں دے کیا کہنے آؤ نظر آگے چل دے جانا, وقت دی قلت دے پیش نظر ہے. اللہ پاک نے فرمایا لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. کدوں دیاں باتاں نے, اور جدوں مشرکین مکہ نے سوال کیتا ان سب لنا ربک, اپنے رب دا نسب نامہ تے بیان کرنا ہے, اس رب دا معاذ اللہ باپ ہے کہ نہیں, اودی علی یاس باللہ اولاد ہے کہ نہیں. انہاں کملیاں نو کی پتا جدا باپ ہوے او کدی معبود ہو سکدا, بولو جدی اولاد ہوے کدی او معبود ہو سکدا, جدے بھینا بھرا ہون او کدی معبود ہو سکدا. ایہی تے رولا ہے, ایہی تے ساری گل ہے جس گل نو اہل حدیث منوانا چاہتا ہے. آؤ نظر غور کرتے جانا, اللہ پاک نے کی فرمایا لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. میرے سونیا محبوبہ اپنے رب دے نسب نامے دے بارے سوال کرتے جا رہے ہیں اور اعلان کر کے کہتے لم یلد ولم یولد, رب دے وچوں کوئی شے نکلی نہیں. کی مطلب ہے اللہ نے کسی نو جنیا نہیں, اور جناب علی رب پاک کسی دے وچوں پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ ہر لحاظ نال اکیلے نے. ہن آؤ نظر غور کرتے جانا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم مینوں جھٹلاندا بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک وشتمنی ابن آدم ولم یکن له ذالک. ابن آدم مینوں جھٹلاندا ہے, تکذیب کردا ہے اور مینوں گالی دیندا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, حالانکہ اس بندے دے اے بات لائق نہیں. اس نو رب نے پیدا کیتا ہے, نعمتاں دے نال مالا مال کیتا ہے, رب نو پیا گالیاں دیندا وے. یا اللہ کیڑا بدبخت ہے جڑا تینوں گالیاں پیا دیندا وے. آواز کی آوندی ہے اتخذ اللہ ولدن, جڑا بندہ رب دی اولاد پکڑدا ہے اور گویا کہ اس عقیدے دا اظہار کردا وے کہ اللہ دے وچوں فلانا پیدا ہویا وے, اللہ پاک نے فرمایا او مینوں گالی دیندا وے. استغفر اللہ علیہ باللہ. ہن ذرا غور کرتے جانا, فرق کرنا ہے جی. یہودیاں نے عقیدہ کی بنایا, انہوں نے آخیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر رب دے وچوں نے. یہ یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ عزیر رب دے بیٹے نے, معاذ اللہ استغفر اللہ, رب دے وچوں پیدا ہوئے نے. اور جناب علی عیسائیاں نے عقیدہ کی بنایا
سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام دے بارے انہوں نے جناب علی عقیدہ کی بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انہوں دے عقائد نو اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے رب دے تین حصے بنا لے، ایک اللہ دی ذات اور معاذ اللہ بی بی مریم نو رب دی بیوی بنایا، استغفر اللہ، اور اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کی بنایا رب دا بیٹا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے جناب علی رب دا بیٹا بنا لیا۔ آواز کی آئی لم یلد ولم یو، بولو لم یلد ولم یو، یا تو انہوں نے عقیدہ بنایا اور مشرک بن گئے، گندے بن گئے، انہوں نے نال جناب علی اپنے تعلقات ختم کر لے۔ ہن بڑی معذرت دے نال گزارش ہے کہ ایہی عقیدہ اج دا مولوی بنا لوے، ایہی عقیدہ اج دا مسلمان کہلوانے والا بنا لوے، محسوس نہ کرنا اے باتاں پیش نہ کرنا کریاں تے منبر دا حق ادا نہیں ہوندا، اے باتاں پیش نہ کراں بیان دا حق ادا نہیں ہوندا۔ کاموں کی دے رہنے والو تسی بڑے ہی مبارکباد دے مستحق جے، ایتھے علماء حق کا بیان کرنے والے، میری مراد بانی مسجد حضرت سید عبدالغنی شاہ سب کہہ دیو رحمت اللہ، کہہ دیو اللہ پاک انہاں بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے، اور جناب علی شہید عالم اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ممبر ہے، اور حالیہ خطیب ساڈے پیارے محترم المقام جماعت عظیم مبلغ تے عظیم خطیب حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک سکون عطا فرمائے، اللہ پاک علماء حق دیاں حفاظتاں فرمائے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہا کہ باتاں پیش نہ کراں، منبر و محراب دا حق ادا نہ ہوئے، بیان کرن دا حق ادا نہ ہوئے، عقیدہ توحید دی ونڈ نہ ہوئے، شرکیہ عقیدے دا رد نہ ہوئے، توحید دا اثبات نہ ہوئے۔ یہودیاں نے عقیدہ بنایا کہ عزیر رب دے وچوں ہیں، یہودیاں نے کی عقیدہ بنایا عزیر رب دے او چکونا کہا چاکا جی عزیر رب دے وچوں میں۔ عیسائیاں نے عقیدہ کی بنایا عیسیٰ معاذ اللہ رب دے وچوں پیدا ہوئے نے، اللہ دے بیٹے نے، الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اج دا مولوی جناب علی منبر تے بیٹھ کے محراب کے اندر بیٹھ کے آئے ہوئی باطل عقیدہ پیش کرتا جا رہے ہمیں اپنی زبان تو کی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا نورا من نور اللہ، اے نبی پاک آخری نبی معاذ اللہ رب دے نور دے وچوں پیدا ہوئے نے۔ ہن محسوس نہ کرنا، بڑی معذرت دے نال گزارش ہے، اگر اے کوئی عقیدہ یہودی بنا لوے تے گندا بن جاندا میں، اگر اے کوئی عقیدہ یہودی بنا لوے اور جہنمی بن جایا کردا میں، اور اگر اے کوئی عقیدہ عیسائی بنا لوے اور جناب علی کائنات دا گندا ترین انسان بن جایا کردا میں، تے اے کوئی عقیدہ پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والا بنا لوے، اہل حدیث اس نو بھی مشرک کہے گا۔ کیوں جی کہنا چاہیے نا یہ یہ عقیدہ یہودیاں والا بنایا جائے، عیسائیوں والا بنایا جائے، اور یہ تو میرا محبوب نبی فرق کرنے واسطے آئے نے۔ اللہ پاک نے فرق کی لم یلد ولم یولد، اور تان کے کہنے والے نے آخیا میں نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں گے، امام کا رتبہ نبی سے بڑھائیں گے۔ میرے بزرگ اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے، بڑی محبت دے نال لگن دے نال اے شعر پڑھیا کرتے، ذرا غور کرتے جانا۔ ہاں جی عقیدے دا تقابل کیے، اور کہندے نے نبی کو جو چاہے، لکھے پتہ کنے نے مولانا الطاف حسین حالی نے، اور نبی کو جو چاہے خدا گر دکھائے، امام کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ تے گل پھر چوکی پکی ہو گئی نا کہ قبراں تے سجدے بھی کر لے، غیر نو داتا بھی کہہ لیا، غیر نو حاج تروا مشکل کشا بھی کہہ لیا، اولاداں دا عقیدہ بھی رکھ لیا، نفع نقصان دی ملکیت دا عقیدہ بھی رکھ لیا، اور جناب علی پھر اس بات دا بھی اظہار کر دیتا کہ مسلمان ہاں، مومن ہاں، کلمہ گو ہاں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، بات ختم کر دے جائیے، لم یلد ولم یولد، اور اس کے بعد آخر تے اللہ پاک نے کی فرمایا میں ولم یکن لہ
لہو کفوا احد. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا ہمسر ہوئی کوئی نہیں سکدا, اللہ دے مد مقابل ہوئی کوئی نہیں سکدا. ہن جناب علی عقیدے دے اندر خرابی پیدا کرنے والیاں نے اختیاری عقیدہ بھی بنا لیا وے. حضرت جی فلانے بابا جی نو, حضرت جی فلانی سرکار نو, حضرت جی فلانے بزرگاں نو اسی ایویں جا کے اوتھے جا کے نظر و نیاز پیش نہیں کردے, بلکہ ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ وہ بسات معبود نے, بلکہ ساڈا عقیدہ کی ہے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ انہاں نو عطا کیتا ہے. فلانی زمین انہاں دے سمے میں, فلانا علاقہ انہاں دے سمے میں. ہاں جی, کسی نو کلندر بنا لیا, کسی نو جناب علی کچھ بنا لیا, اور کسی نو کتب بنا لیا, اور کسی نو ابدال بنا لیا, اور مختلف کدے انہاں دے سمے لگا دیتے. اس بات نو یاد رکھنا, اے عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ نے اپنا اختیار کسی نو نہیں دیتا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور معذرت دے نال گزارش ہے محسوس نہ کرنا, یہ عقیدہ تے مشرکین مکہ دا سی. انہاں دا عقیدہ اللہ نو مندے سن, اللہ نو ذات دے لحاظ نال, صفات دے لحاظ نال خالق منن, مالک منن, رازق منن, اولاداں دینے والا تسلیم کرن, بارشاں برسانے والا تسلیم کرن. لیکن انہاں دا عقیدہ کی سی, رب نے کسی نو اور بھی اختیار دیتے نے. ایدی دلیل کی ہے, صحیح مسلم ہے, کتاب الحج ہے, آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر دیں. صحیح مسلم ہے, کتاب الحج ہے, باب التلبیہ ہے, اور مشرکین مکہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں. نبی پاک شہر کعبہ دے اندر مقام حتیم تے موجود نے, اور جناب علی مشرکین طواف کر رہے ہیں, اور طواف کردیاں اپنی زبان تو کی کہندے نے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ, یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ مشرک. سارے بولو کون پڑھ رہے ہیں؟ میں آج دی بات نہیں کر رہے, بڑی پرانی بات ہے, پریشان نہ ہو. یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ مشرک پڑھ رہے ہیں. ذرا غور کرتے جانا. ابو جال کمپنی, ہاں جی, ابو لہب دی کمپنی, اتبا تے شیبہ انہاں دیاں کمپنیاں, یہ جناب علی اپنی زبان تو پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوندا رب نو منگدے سن تے کدے پڑھے آنے نے, ہاں جی, اپنی زبان تو آکھیا نے یا اللہ سی حاضر ہے, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں, لا شریک لگا, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں, تیرا ثانی کوئی نہیں. مشرکین مکہ اپنی زبان تو پڑھ رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنیا, امام کائنات نے فرمایا ویلکم, کدن 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 کدن, ہائے افسوس, ہن ایتھے رہنا, اگے بڑھن دی کوشش نہ کرنا, ہن ایتھے رہنا, اس عقیدے دے پہرا دے دیو. لیکن مشرک نو ایک خاص تکلیف ہوندی ہے, جدو توحید والا ویکھدا وے فوراً چڑھدا وے, ہاں جی, چڑھ کے طرح طرح دی حرکتاں کردا ہے مشرکانہ, غیر اللہ دے نعرے بلند کردا ہے. انہاں نے جدو جناب علی نبی پاک دی زبان تو یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا ویلکم, ہائے افسوس, ہن ایتھے رہنا, آگے بڑھن دی کوشش نہ کرنا. اے فوراً اپنی زباناں تو کی کہندے نے, پہلوں کہہ رہے سن لبیک لا شریک لک, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اور جب نبی پاک نے فرمایا ہن ایتھے رہنا, اگے نہ بڑھنا, اپنی زباناں تو کی کہندے نے, الا شریکن ولک تملک وما ملک, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں مگر جنوں تو خود بنا لویں. اللہ, یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں مگر جنوں تو خود بنا لویں. ہن کی کیا جا رہا ہے کہ حضرت بابا جی لاہور والے, انہاں نو اللہ نے اختیارات سونپے نے, فلانی سرکار انہوں اللہ نے اختیار سونپے نے. اور لوگ کیوں نہ توحید بیان کریے, اس اللہ دے نال اس قدر زیادتی ہے, اس مالک دے احکامات دے نال, صفات دے نال, ذات دے نال اس قدر زیادتی ہے کہ رب نو غوث کیا جاندا ہے. رب دی مخلوق دے وچوں ایک بزرگ نو غوث اعظم کیا جاندا ہے, رب تو بڑا غوث کیا جاندا ہے. اور ایسے شرکیہ اشعار پڑھے جاندے نے کہ جناب علی اللہ کا پکڑیا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کا پکڑیا چھڑا لے علی, اور علی کا پکڑیا ہوا چھڑا کوئی نہیں سکتا. استغفر اللہ الیاس باللہ. لوگو عقیدہ توحید دے نال پیار کرو, محبت کرو, توحید دے نال وفا کرو, توحید دی سفید چادر نو داغدار نہ ہون دیو. توحید ہی ہے جدے نال نجات ہوئے گی, عقیدہ توحید ہی ہے جدے نال کامیابی ہوئے گی, عقیدہ توحید ہی ہے جدے نال جناب علی جہنم تو بچاؤ ہوئے گا, جنت دا داخلہ ہوئے گا, پیغمبر دی شفاعت ہوئے گی, حوض کوثر دا جام ہوئے گا. اللہ پاک شان